ڈیئر فرینڈس السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ڈیولپمنٹ اکنامکس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کروں گا. یہ لیکچر نمبر 4 ہے. اس لیکچر میں آپ سے پاورٹی، مال نیوٹریشن، انکم انیکوالٹی، رورل پاورٹی، ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن، یعنی یہ 2 چیپٹرز کے ایم سی کیوز آپ سے ڈسکس کروں گا. تو مجھے کافی زیادہ دوست کل سے ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ سر یہ آپ نے ایم سی کیوز کہاں سے لیے ہیں، اس کا سورس کیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ایک بک ہے جو نفزیگر نے لکھی ہے اور یہ کیمبرا یونیورسٹی کی پریس سے پبلش ہوئی ہے. تو یہ اس بک سے میں نے ایم سی کیوز لیے ہیں. تو زیادہ تر جو گیٹ، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی میں جو آ رہے ہیں وہ اسی بک کے اندر سے دے رہے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ فیوچر میں بھی ٹیسٹ اسی بک سے ہی آئے گا. تو لیٹ اسٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، آپ نے ان کو مس نہیں کرنا. تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے دی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2003. 2003 میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی تھی وچ assume that poverty is ملٹی ڈیمینشنل. ابھی میں آپ کو پاورٹی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز بتاؤں گا کہ پاورٹی کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. کیلکولیٹس اے ہیومن پاورٹی انڈیکس بیسڈ آن وچ آف دی فالوئنگ میئر آف ڈپرائیویشنز. تو سب سے بات کرتے ہیں پہلے ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی کی ہوتی ہے. تو ملٹی ڈیمینشنل پاور یہ ہوتی ہے کہ پاورٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ان کی انکم کم ہے، بلکہ ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی میں اور بھی اسپیکٹ شامل ہیں. فار ایگزامپل پور ہیلتھ، لیک آف ایجوکیشن، ان ایڈوکیٹ لیونگ سٹینڈرڈز، اس کے بعد ڈس امپاورمنٹ، پور کوالٹی آف ورک، دی تھریٹ آف وائلنس، living in areas that are environmental hazards, freedom of speech. تو اگر یہ سہولیات کسی کو میسر نہیں ہے تو وہ ملٹی ڈیمینشنل کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تو اس میں پاورٹی میں اور بھی 2 ڈیفینیشن ہے. ایک ہے جی ایبسلیوٹ پاورٹی اور دوسری ہے ریلیٹیو پاورٹی. تو ایبسلیوٹ پاورٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر ہاؤس ہولڈ کی انکم از ٹو مچ سفیشینٹ ٹو افورڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، یعنی جس وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے، فوڈ، شیلٹر، کلوتھنگ کو فلفل نہ کر رہا ہو تو وہ ایبسلیوٹ پاورٹی ہوگی. ریلیٹیو پاورٹی کیا ہے جی؟ ریلیٹیو پاورٹی یہ ہوتی ہے کہ انڈیویجول یا گروپ اس کے پاس لیک آف ریسورسز کمپیئر ٹو ادر ممبر آف سوسائٹی، یعنی اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک کے پاس ریسورسز ہیں جبکہ دوسرے کے پاس نہیں ہیں. تو لیٹس فرسٹ ایم سی کیوز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ملٹی جو ڈیمینشنل پاورٹی ان میں کون سے جو سیکٹر ڈپرائیو کیے گئے ہیں. پہلے جی پروبیبلٹی ایٹ برتھ ریٹ آف ناٹ سروائیونگ ٹو ایج 40 ایئرس، یعنی 40 سال سے زیادہ لوگ سروائیو نہیں کرتے، اس سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی. دوسرا جی اڈلٹ الٹریسی ریٹ، جو اڈلٹ ان کی ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. نیگیٹو اکنامک گروتھ، نیگیٹو اکنامک گروتھ ان میں خیر نہیں ہوتی، یہ آپشن آپ ڈیڈکٹ کر دیں. لیک آف ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ڈیسنٹ جو لیول آف اسٹینڈرڈ ہے وہ ان کا نہیں ہوتا. تو اب یہ ملٹی ڈیمینشنل میں 3 چیزیں آئیں گی، فرسٹ، سیکنڈ اور فورتھ. تو اس میں فرسٹ، سیکنڈ اور فورتھ والی آپشن چوز کر لیں. تو یہ ڈی آپشن ہے جو تینوں کو پریزنٹ کر رہا ہے. According to Human Development Report 2003 about 2003 کی رپورٹ کے مطابق کتنے کنٹریز ور پور ان 2003 دین ان 1990، یعنی 1990 کے لحاظ سے کتنے جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق جو کنٹریز ہیں وہ پور ہیں. تو وہ اے آپشن ہے کہ 50 کنٹریز آر دا پور. تھرڈ ایم سی کیوز ہے ڈیش از بلو دا انکم دیٹ سیکیورز دا بیئر اسینشیل آف
فوڈس کلوتھنگ اینڈ شیلٹر. اب یہ تین چیزیں آ گئی ہیں, فوڈ, شیلٹر اینڈ کلوتھنگ. تو میں نے پہلے بتایا کہ پاورٹی کی ایک ڈیفینیشن ہے ایبسلیوٹ پاورٹی, جن میں اگر ایک انڈیویجول فوڈ, کلوتھنگ اور شیلٹرز کو فلفل نہیں کر رہا ہو تو وہ کس میں آئے گا, وہ بی آپشن ہے ایبسلیوٹ پاورٹی. تو بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. سینس ویلفیئر تھیوری ریلائز آن, یہ سینس بیسیکلی امرتا سن کے بارے میں ہے. تو امرتا سن ہی واز دا انڈین اکانومسٹ. تو 1998 کو ان کو نوبل پرائز ملا تھا. تو یہ ایشین فرسٹ اکانومسٹ ہیں, پورے ایشیا میں پہلے اکانومسٹ ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے. تو انہوں نے جو ڈسکس کیا ہے وہ انڈیویجول کیپیبلٹیز کو ڈسکس کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو پاورٹی ہے وہ ان ایکویلٹی نہ صرف انکم کی وجہ سے ہوتی ہے بلکہ کیپیبلٹیز, قابلیت کی بنا پہ ہوتی ہے. تو بی آپشن از رائٹ ہے. انڈسیز آف انکم ڈسٹریبیوشن میئر, یعنی انکم ڈسٹریبیوشن کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں. تو یہ آپ کی جو پاورٹی کی دوسری ڈیفینیشن ہے وہ ریلیٹیو پاورٹی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سپوز یہ گروپ اے ہے, اس کی انکم کو گروپ بی کی انکم سے کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ جو انکم ہے اس کو ہم ریلیٹیو پاورٹی بولتے ہیں, یعنی جس میں انڈسیز آف انکم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, ہم کمپیریزن کرتے ہیں دو انڈیویجولز کا, دو گروپس کا کمپیریزن کو ہم ریلیٹیو پاورٹی بولتے ہیں. 6 ہے انکم انیکوالٹی آر آفن شوڈ آن. تو یہ انکم انیکوالٹی کس طرح ہوتی ہے, ہم یہ باکس بنا دیتے ہیں. اب اس میں ایک یہ جو لائن ہے یہ 45 ڈگری کی لائن ہے. تو یہ جو کرو ہے یہ لارنس کرو ہے جو آپ کی انکم انیکوالٹی کو پریزنٹ کر رہی ہے. اس کو آپ اے کہہ لیں, اس کو آپ بی کہہ لیں. تو اس میں جینی کوفیشنٹ کیا ہوگا, اے اوور اے پلس بی. تو یہ جتنی لائن یہ والی یہ 45 کی ڈگری کے لائن کے نزدیک ہوگی اتنی پاورٹی انیکوالٹی کم ہوگی. تو یہ ڈی آپشن از رائٹ ہے. A value of 1 in Gini index represent. اگر جینی ویلیو کی جینی جو کوفیشنٹ ہے اس کی ویلیو 0 اور 1 کے درمیان ہوتی ہے, 0 اور 1 کے درمیان ہوتی ہے. تو اگر جینی کوفیشنٹ کی ویلیو 1 آ رہی ہے تو اس کا مطلب میکسیمم پرفیکٹلی انیکوالٹی ہے. تو بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. اگر 0 ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی فلی ڈسٹریبیوٹ انکم ہو رہی ہے, اکولی ڈسٹریبیوٹ آف انکم ہو رہی ہے. تو بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. دی الاسٹیسٹی آف پرو پور گروتھ از. اگر پرو پور گروتھ ہم نے چیک کرنی ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے, پرسنٹیج چینج ان کنزمپشن آف پور ڈیوائڈ بائی پرسنٹیج چینج ان رچ نان پور, چینج ان نان پور. تو ان کی جو ریشو ہے اس کو ہم الاسٹیسٹی آف نان پور گروتھ بولتے ہیں. تو اس میں چیک کر لیں, آپ کی اے آپشن دیکھ لیں, ا پرسنٹیج انکریز ان دی کنزمپشن گروتھ آف دی پور ڈیوائڈیڈ بائی دی پرسنٹیج انکریز ان دی کنزمپشن گروتھ آف دی نان پور. یعنی پور کی جو کنزمپشن گروتھ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ نان پور کی کنزمپشن گروتھ سے. تو ان دونوں کی جو ریشوز ہے اس کو ہم الاسٹیسٹی آف پرو پور گروتھ کہتے ہیں. تو اے آپشن از رائٹ ہے. In 2003, the UN United Nations Development Program estimated that a 1% least developed countries per capita consumption growth, which income inequality unchanging, would reduce the poverty percentage by. تو یہ تقریباً 2%, بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے کہ 2% ہر سال جو ہے وہ ان کی چینج ہوتی ہے.
پاورٹی ڈکریز ہوتی ہے، یعنی 1% اگر وہ ان کی پر کیپٹا کنزمپشن میں گروتھ ہوگی تو انکم انکوالٹی جو ان کی ہے یعنی پاورٹی ہے وہ 2% ڈکریز ہوگی. یہ 2003 کی رپورٹ ہے. آگے جی 10 ہے دی الاسٹیسٹی آف دی پاورٹی گیپ وچ ریگارڈیڈ دا جنی انڈیکسز. تو اس کا میں آپ کو فارمولا لکھ دیتا ہوں، یہ مس پرنٹنگ ہو گیا ہے. تو یہ ہے جی H2 مائنس H1. اس کے نیچے آپ ان دونوں کی ایوریج لے لیں، اس کو ایوریج ہے ڈیوائڈ بائی اسی طرح جینی کوفیشن G2 مائنس G1 اور ان کی ایوریج. تو یہ جو ہے الاسٹیسٹی آف پاورٹی گیپ کا فارمولا ہے. تو یہ اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے کہ H2 پاورٹی مائنس H1 ہے یہ ڈیوائڈ بائی ان کی ایوریج کتنی ہوگی. اسی طرح جینی کوفیشن 2 مائنس G1 تو ان کی ایوریج. تو یہ جو فارمولا ہے یہ ہے الاسٹیسٹی آف دی پاورٹی گیپ. 11 MCQs ہے. Which of the following statement are true about income inequality in developed and developing countries. تو ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کون سی اسٹیٹمنٹ ان میں سے کریکٹ ہے؟ تو پہلی آپشن ہے 27% آف دی ڈیولپنگ کنٹریز ہیو لو انکم انیکوالٹی. تو 27% ڈیولپنگ کنٹریز میں انکم انیکوالٹی لو ہوتی ہے. دوسرا ہے دی میجورٹی آف ڈیولپڈ ہائی انکم کنٹریز ہیو ہائی انکم انیکوالٹی. جو ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے اندر انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے، تو لہذا یہ آپشن آپ ڈیلیٹ کر دیں، یہ نہیں ہوتی. تھرڈ آپشن ہے دا انکم شیئرز آف دی پور آر لوئر اینڈ دیئر ویریئنس ہائر ان ڈیولپ کنٹریز دین ان لیسٹ ڈیولپ کنٹریز. تو یہ بھی آپ کر دیں. تو یہ اے آپشن جو ہے 1 اونلی صرف جو ہے نا یہ یوز ہو رہی ہے. یہ دا انکم شیئر آف دی پور آر لوئر، یعنی انکم جو شیئر ہے وہ غریبوں کا کم ہوتا ہے. اینڈ دیئر ویریئنس ہائی ان ڈیولپ کنٹریز، ڈیولپ کنٹری میں ہائی ہوتا ہے دین. تو یہ الٹ کیس ہے، یہ رانگ ہے جی. دی لارنس کرو شوز. تو پہلے MCQs بھی لارنس کرو کا آیا تھا، دوبارہ پھر دیکھ لیں. یہ اس میں دیکھو یہ 45 کی لائن ہے، اس لائن سے آپ کی کتنی انیکوالٹی ہے. تو یہ ڈی آپشن دیکھ لیں، انکم کانسنٹریشن ریلیٹو ٹو 45 ڈگری لائن، یعنی یہ جو لائن 45 کی ہے اس سے آپ کتنا ڈیویٹ ہو رہے ہیں. تو یہ انیکوالٹی کو جتنا آپ اس سے اس طرف موو کریں گے آپ کی انیکوالٹی زیادہ ہوگی، رائٹ کی طرف موو کریں گے تو انیکوالٹی کم ہوگی. پیئر بورونگ گروپ آف 5 اور 100 پیپل، یعنی پیئر گروپ میں 5 یا اس سے زیادہ لوگ ود جوائنٹ لائبلٹی اپروو لون، کہ دونوں وہ کٹھے لون پروو کر لیں، یعنی 5 یا 5 سے زیادہ لوگ جو ایک دوسرے کی ضمانتیں دیں ٹو ادر ممبرز ایز اے سبسٹیوٹ فار دی بینک اسکریننگ پروسیس. یعنی بینک کا اسکریننگ کا پروسیس یہ ہو کہ جس میں 5 لوگوں کا ایک گروپ ہو اور وہ ایک دوسرے کی جوائنٹ لائبلٹی کو اپروو کریں تو ان کو لون مل جائے. تو یہ پاکستان میں اخوت فاؤنڈیشن کا ادارہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ سب سے پہلے بنگلہ دیش میں گرامین بینک سے نے یہ کام شروع کیا تھا. تو گرامین بینک ڈاکٹر یونس صاحب ہیں، انہوں نے یہ بنایا تھا اور انہوں نے مائکرو فنانس کا کنسپٹ دیا تھا. ان کو ڈاکٹر یونس صاحب کو بنگلہ دیشی ہیں، ان کو 2006 میں نوبل پیس پرائز ملا تھا، نوبل پیس پرائز ملا تھا. تو یہ بھی ذہن میں رکھ لینا ہے ڈاکٹر یونس صاحب. 14 کوشچن ہے سلائے مارٹن. سلائے مارٹن جو ہیں یہ امریکن اکانومسٹ ہیں. انٹرپلیوٹس انکم ڈسٹریبیوشن بائی. تو سلائے مارٹن نے بیسیکلی
discussed the income distribution by percentiles rather than the World Bank's क्वांटाइल्स। तो उन्होंने ये परसेंटाइल्स में इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर करने के मेथड्स बताए। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। आगे नेक्स्ट है रूरल पॉवर्टी एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपका, Which of the following is not true about most farmer in least developed countries? तो इनमें से हमने सारी ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दिस स्टेपल क्रॉप इज द चीफ सोर्स ऑफ फूड, कि इनमें से जो ट्रू नहीं है वो हमने सेलेक्ट करना है। स्टेपल क्रॉप होता है कि ऐसी खुराक जिस पे उस कंट्री का इन्हिसार हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के केस में गंदम चावल है, तो ये हमारी स्टेपल क्रॉप है। तो स्टेपल क्रॉप जो है वो फूड का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। इट्स राइट, करेक्ट ऑप्शन है। लेबर इज अंडर यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स। तो हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग सीजन के अलावा जो लेबर है वो अंडर यूटिलाइज्ड होती है, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी के अंदर। तो ये भी करेक्ट है। On the traditional form, output is always greater than consumption. को जो ट्रेडिशनल फॉर्म होते हैं उनमें आउटपुट जो है वो कंजम्पशन से ग्रेटर होती है, तो ये नहीं होती। ट्रेडिशनल फॉर्म में आउटपुट कंजम्पशन के थोड़ी सी ज्यादा होती, बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये मॉडर्न फॉर्म में आउटपुट जो है वो कंजम्पशन से ग्रेटर होती, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है। कल्टिवेटर्स farm only as much land as their families can work without hired labor. तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में फार्मर उतनी ही लैंड को यूज करते हैं जितना उनकी फैमिली जो है ना वो बगैर हायर्ड लेबर के काम कर ले। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पे सी ऑप्शन ऐसी ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, तो वो ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पेशलाइज्ड फार्मर। अब स्पेशलाइज्ड फॉर्म ये होते हैं मॉडर्न फॉर्म। अब ये पहले ट्रेडिशनल फॉर्म की बात हो रही थी, अब ये मॉडर्न फॉर्म की बात हो रही है, तो इनमें नहीं है। सच अ फॉर्म इज द मोस्ट एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेज इन द मार्केट इकोनॉमी। तो जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एडवांस जो है ना वो होता है, तो इट्स करेक्ट। सच अ फॉर्म यूजली एम्फसाइज कल्टिवेटिंग वन क्रॉप। तो वो फॉर्म सिर्फ एक ही क्रॉप को जो है ना वो कल्टीवेट करता है, लार्ज स्केल पे करता है, इसलिए एक ही करता है वो। ये भी करेक्ट है। सच फॉर्म इज लेबर इंटेंसिव। तो ये लेबर इंटेंसिव नहीं होता। लेबर इंटेंसिव आपका जो फॉर्म वो ट्रेडिशनल होता है, ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो यहां पे सी जो है वो करेक्ट नहीं ऑप्शन है। डी भी चेक कर लें। सच अ फॉर्म यूज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टास्क एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये भी करेक्ट है। तो यहां पे सिर्फ सी ऑप्शन। इन 3 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज ट्रू। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है? तो पहली ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट इज द सेम एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये नहीं है कि ये रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ही आती है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन देखें, द एग्रेरियन कम्युनिटी रिक्वायर्स अ फुल रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज स्कूल, मर्चेंटाइज, बैंक, सोन। यानी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है। तीसरी ऑप्शन है हाउस होल्ड्स नॉन फार्म इनकम इज अनकोरिलेटेड टू फार्म प्रोडक्टिविटी एंड हाउस होल्ड इनकम इन कीनिया। तो ये भी रॉन्ग है। चाइना इज रूरल पॉपुलेशन रिसीव लिटिल इनकम फ्रॉम नॉन फार्मर, ये भी रॉन्ग है।
4 MCQs ہے which of the following is not a major factor rising least development agriculture labor productivity. تو ان میں سے کون سا فیکٹر ہے جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں ایگریکلچر لیبر پروڈکٹیوٹی فیکٹر کو پروڈکٹیوٹی کو ڈسکس کا اہم فیکٹر نہیں ہے. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے میجر فیکٹر رائزنگ. ان میں سے ایک جو فیکٹر ہے رائزنگ لیسٹ ڈیولپمنٹ ایگریکلچر لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا فیکٹر نہیں ہے. تو پہلی اے آپشن دیکھیں ا نیو بایولوجیکل کیمیکل ان پٹ از پروڈکشن. تو نیو جو آپ میتھڈز اڈاپٹ کریں گے اس سے آپ کی لیبر کی جو پروڈکٹیوٹی وہ انکریز ہوگی. تو اس کا مطلب یہ آپشن ہے. دوسری آپشن ہے نیو ٹیکنالوجیکل اینڈ آرگنائزیشن نالج فرام گریٹر اسپیشلائزیشن. تیسرا جی ایکسپینڈیڈ مارکیٹ فار ایگریکلچر آؤٹ پٹ میسو گورنمنٹ انٹروینشن. تو اس میں یہ مین جو ہے وہ بی آپشن دیکھ لیں, یہ زیادہ تر جو ہے نا یوز نہیں ہوتا. جب آپ نیو ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو اس سے ایگریکلچر لیبر پروڈکٹیوٹی انکریز نہیں ہوگی, تو اس سے وہ ویسے ہی جو لیبر ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے کک آؤٹ ہو جائے گی. تو ہم لیبر پروڈکٹیوٹی کی ڈسکشن کر رہے ہیں. 5th MCQs ہے وچ انڈیکس کمبائنز میئر آف کیلریز اویلیبلٹی. یعنی کیلریز کے 2250 کیلریز ضروری ہوتی ہیں. اگر ایک انڈیویجول 2250 کیلریز ڈیلی انٹیک کر رہا ہے اٹس کنسیڈر ناٹ ٹو بی اے پور. تو کس انڈیکس میں جو کیلریز اویلیبلٹی دا گروتھ آف پر کیپٹا ڈیلی انرجی سپلائی فوڈ پروڈکشن فوڈ اسٹیپلس سیلف سفیشینسی اینڈ ویریبلٹی آف فوڈ پروڈکشن اینڈ کنزمپشن کس میں انکلوڈ کیا گیا. تو یہ ایک بڑا انڈیکس بنایا فوڈ سیکیورٹی انڈیکس, اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو بی آپشن از کریکٹ ہیئر. A set of alternative commodities bundles that a person can command in a society using the totality of rights and opportunity that he possesses is known as. تو یہ انٹائٹلمنٹ ہے اور یہ امرتا سین نے ہی کنسیپٹ دیا تھا اس کا. بی آپشن از رائٹ ہیئر. 7 ہے امرتا کے سین emphasized that having enough to eat depends on. تو کس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو اٹس ڈپینڈ اپون دا سوسائٹی سسٹم آف انٹائٹلمنٹ. تو اے آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے. ان فوڈ ڈیمانڈ گروتھ ایکویژن, یہ فوڈ ڈیمانڈ کی ایکویشن ہے, اس میں یہ نل پلس ای ہے. تو از دا انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار فوڈ, ای از دا پر کیپٹا انکم گروتھ. تو یہ نل کس کو پریزنٹ کرے گا, تو یہ آپ کا پاپولیشن گروتھ کو پریزنٹ کرے گا. تو ڈی آپشن از رائٹ ہے. 9 MCQs ہے وچ آف دی فالوئنگ از اے فارم آف اربن بائس. تو ان میں سے کس وجہ سے اربن بائس ہوتا ہے. پہلے جی گورنمنٹ میں سیٹ پرائز فلور آن فوڈ اینڈ پرائز سیلنگ فار انڈسٹریل گوڈس. یعنی گورنمنٹ اگر پرائز فلور ایگریکلچر گوڈس کے لیے بنا دے اور پرائز سیلنگ جو ہے وہ انڈسٹریل گوڈس کے لیے لگا دے تو اس سے باعث ہوگا. دوسرا جی ٹیکس انسینٹیوز اینڈ سبسڈیز ٹو انفینٹ انڈسٹریز, جو نئی انڈسٹریز کھولی ہیں ان کو ٹیکس انسینٹیوز دے. تھرڈ ہے ٹیرف اینڈ کوٹا پروڈکٹ فرام فار انڈسٹری.
ٹیرف اور کوٹا انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. فورتھ ہے جی اسپینڈنگ مور فار ایجوکیشن ٹریننگ ہاؤسنگ اینڈ ہیلتھ. تو اربن 22 کی ہو رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کو تو زیادہ پرائس دے رہی ہے جبکہ جو انڈسٹریل سیکٹر ان کی کم پرائس چارج کر رہی ہے. تو یہ رانگ آپشن ہے. تو باقی 2 3 4 آپشن کریکٹ ہیں. تو یہ چیک کر لیں کس میں یہ سی آپشن از رائٹ ہیئر. تھینکس. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی اگلی ویڈیو بناؤں گا. اللہ حافظ.